محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں تیسری بار مودی سرکار قائم ہوگی۔ کے-6 روشنی چینل کو دیے جانے والے خصوصی انٹرویو سے نظام آباد ایم پی ڈی اروند کا خطاب۔ 100 سال مکمل کرنے کے پیش نظر 1 لاکھ شاخوں کا قیام عمل میں لانے کے لیے ہر ایک کوشش کرے۔ RSS شہری شاخوں کے سنگمم سے اربن MLA دھنپال سوریہ نارائنا گپتا نے کیا اظہار۔ CP کالمیشور کے احکامات کے مطابق ٹاسک فورس کی ٹیم نے ویلپور میں 1000 کنٹل PDS چاول کا ذخیرے کو کیا صاف۔ مقفل کے یہ مکانات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے سارقوں نے سرقے کی واردات انجام دی۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے۔ ہر سوسائٹی نظام آباد و جمعیت علماء کی جانب سے نو منتخب تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان اور ریاستی رکن حج کمیٹی مفتی الیاس صاحب کو پیش کی گئی تہنیت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انچارج کارپوریٹر حلقہ 60 عبدالغفور مقیم کی نمائندگی پر محمدیہ کمیٹی ہال کے مرمتی کاموں کا آغاز و ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کے لیے تراویح کا اہتمام۔ ہر سال ماہ رمضان میں شہر نظام آباد کے حلقہ 60 میں موجود محمدیہ کمیٹی ہال میں خواتین کے لیے خصوصی طور پر تراویح کا اہتمام عمل میں لایا جاتا ہے، جس کے پیش نظر مقامی مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر عبدالغفور مقیم کی جانب سے اس کے مرمتی کاموں کے لیے بلدی کمشنر کو نمائندگی کی گئی، جس کے بعد بلدی کمشنر نے مرمتی کاموں کے لیے خصوصی فنڈز کے ذریعے کام انجام دیے، جس پر عبدالغفور مقیم نے ان سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس سال بھی ماہ رمضان کے موقع پر محمدیہ کمیٹی ہال میں چاند رات سے 18 رمضان تک خواتین کے لیے روزانہ 2 پارے تراویح مفتی الطاف صاحب سنائیں گے۔ 8:20 پر نماز عشاء کا اہتمام رہے گا اور تراویح 8:10 سے شروع ہو جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے حلقے کی خواتین سے اپیل کی کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کرے اور شہریان نظام آباد بالخصوص حلقہ 60 کے عوام کو انہوں نے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے محمدیہ کمیونٹی ہال کے لیے ایک چھوٹا سا فنڈ منظور کروایا گیا ہے، اور میں اس موقع پر ہمارے میونسپل کارپوریشن نظام آباد کمشنر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہاں پر 1.5 مہینہ پہلے آ کر محمدیہ کمیونٹی ہال کا وزٹ کیا تھا اور یہاں کی تفصیلات حاصل کی، کیونکہ میں کمشنر صاحب کو بتایا کہ یہاں پر ہر سال ہم میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کلر وغیرہ اور ڈورس وغیرہ، اور اس بار نیچے کی فلورنگ بھی تھی جو یہاں پر ابھی ٹیکس دلوائے گئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر
انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کے لیے شبینہ کا نظم و عمل میں لایا جائے گا چاند رات سے، اور چاند رات کے دن یہاں پر عشاء کی نماز 8:20 پر ادا کی جائے گی، اور تراویح 8:30 بجے اسٹارٹ کی جائے گی، سنائی جائے گی۔ یہ تراویح ہمارے مفتی الطاف صاحب سنائیں گے روزانہ 2 پارے، اور انشاءاللہ چاند رات سے لے کر 18 رمضان تک تراویح سنائی جائے گی، اور 18 رمضان کے دن دعا کا انتظام کیا جائے گا۔ اور میں اس موقع پر بالخصوص ڈویژن نمبر 60 کی عوام کو اور شہریان نظام آباد کی عوام کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول کرے۔ حج سوسائٹی نظام آباد اور جمعیت علماء کی جانب سے نو منتخب تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان اور ریاستی رکن حج کمیٹی مفتی الیاس صاحب کو پیش کی گئی تہنیت۔ شاہ نظام آباد تبارک ہائی اسکول میں حج سوسائٹی نظام آباد اور جمعیت علماء کی جانب سے ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان اور ریاستی حج کمیٹی رکن مفتی محمد الیاس صاحب کو ذمہ داران صدر حج سوسائٹی مولانا اسماعیل عارفی، ضلع صدر جمعیت علماء مولانا سمیع اللہ، لیکچرر محمد نصیر، سابقہ قبرستان کمیٹی صدر افضل الدین، وسیم احمد خان، مفتی محمد رفیق کی جانب سے تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سینئر کانگریس قائد نجیب علی، سابقہ وقف بورڈ ضلع صدر جاوید اکرم، کانگریس کارپوریٹر ایم اے قدوس مصباح، کانگریس ضلع مائنارٹی صدر عرفان علی، کانگریس قائد ضیاء احمد، محمد مصعب، محفل ہوٹل نے شرکت۔ اس موقع پر ذمہ داران نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ طاہر بن حمدان ایک سینئر کانگریس قائد ہے جنہوں نے 40 سال سے کانگریس میں اپنے خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے مسلمانوں کے لیے کئی بار کامیاب نمائندگی کی گئی، اور مفتی الیاس صاحب ریاستی سطح پر اپنے خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر طاہر بن حمدان و مفتی الیاس صاحب نے تمامی ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر پیش کیا۔ حج کمیٹی کے صدر جماعت جو بھی یہاں پر موجود ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ کو دینی اور دنیاوی مسائل کے دانی ہے، لیکن میں ایک گاؤں میں، چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہو کر آج یہاں پر آپ کے سامنے بات کرنے کا جو میرے طرف سے، میں سیاسی میدان میں بہت کچھ بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب کے درمیان بات کرنے کے لیے مجھے تھوڑا بہت نصیر بھائی ہم 40 سال سے جانتے ہیں، تھوڑا بہت مجھے ڈر ہوتا کیونکہ میں کم بولتا ہوں، قدوس بھائی میرے سے کم بولتے ہیں، ہمارے نجیب بھائی اور جاوید اکرم ماشاءاللہ اچھے ہی بولتے تھے، لہذا میں آپ لوگ کے جہاں مبارک ہائی اسکول میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تبرک دے، تبارک دے، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میں ایک یہ تلنگانہ ریاست میں اردو اکیڈمی کا صدر موجود ہوں، لیکن اردو کے میدان میں اب نذیر صاحب پروفیسر ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگ مجھے صحیح راستے پہ سکھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ میں چیف منسٹر صاحب کو تمام باتوں مدرسہ عبداللہ بن عباس کی جانب سے منعقدہ سالانہ اجلاس میں منور زمان نے شرکت کرتے ہوئے مسلمانوں کو دی نیک نصیحتیں۔ بانسوڑا میں مدرسہ عبداللہ بن عباس کے زیر اہتمام مفتی عمر بن عیسیٰ کی قیادت میں 8واں سالانہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی منور زمان کی شرکت اور جلسے سے خطاب۔ منور زمان نے اپنے خطاب میں مسلمانوں سے
زور دے کر کہا کہ تعلیم انسان کے لیے بے حد ضروری، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں تعلیم اور عبادت کو جاری رکھے، جھوٹ غیبت چوری کرنے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن گناہ کرنا نہیں چھوڑتا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہ کرنا چھوڑ دے اور پکے نمازی بن جائے۔ تعلیم سے ہی انسان کی دنیا و آخرت میں پہچان ہوتی ہے۔ جلسے کے اختتام کے بعد مفتی عمر بن عیسیٰ مدرسہ عبداللہ بن عباس نے جلسے کو کامیاب بنانے پر عوام کا اظہار تشکر کیا۔ جاب ایک حصہ ہے، جاب زندگی نہیں ہے، نوکری ایک حصہ ہے، حتیٰ کہ چھوکری بھی ایک حصہ ہی ہے، لیکن ایجوکیشن مکمل ہونا چاہیے۔ اور مکمل ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے صبر کریں، یہ ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ وہ ایجوکیشن تو دیا ہے، وہ ایجوکیشن ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ہاں، جو اسکول کالج آپ جا کر سبجیکٹس پڑھ رہے ہو وہ اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے، تاکہ آپ پوسٹ گریجویشن کر لیں، کوئی ایک سبجیکٹ پر آپ مہارت حاصل کر لیں تو اس اسکل کے ذریعے سے کوئی آپ کو نوکری مل جائے، اس سے آپ کا گھر چلے۔ یہ ایک حصہ ہے زندگی کا، یہ پوری زندگی نہیں ہے۔ ورنہ ایسے بھی بندے ہیں جو سائنٹسٹ بن گئے، جو ڈاکٹرز بن گئے، جو انجینئرز بن گئے اور ٹاپ کے ڈاکٹرز بنے۔ ایجوکیشن کے ڈیفینیشن کو ہم نے سمجھا نہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مطلب کوئی انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے لیں اور انجینئر بن جائیں، کوئی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیں اور ڈاکٹر بن جائیں۔ یہ ایک حصہ ہے، اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ پیارے بندوں، اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے رزق کی۔ آپ کتنی بھی محنت کر لیں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو میری نظر میں وہ بڑے اچھے بندے ہیں، لیکن 10% ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ نظام آباد قاضی مفتی محبوب صاحب و ضلع صدر جمیعۃ العلماء حافظ علی خان کی جانب سے نو منتخبہ ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان سے ملاقات کرتے ہوئے پیش کی گئی تہنیت۔ آج جناب طاہر بن حمدان صاحب دفتر دارالقضاء نظام آباد پر تشریف لائے ہیں اور آپ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اردو اکیڈمی کے چیئرمین منتخب کیے گئے ہیں۔ اس پر ہم بہت ہی خوشی اور دلی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس عہدے کے ذریعے سے اس تلنگانہ کی ریاست میں اردو کو خوب ترقیوں سے نوازے۔ کانگریس کے دور حکومت میں کسانوں کو شدید خشک سالی کے حالات کا سامنا ہونے کا BRS پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ MLA KTR کے ساتھ وزیر بالکنڈہ MLA ویملا پرشانت ریڈی نے کی پیش گوئی۔ ضلع کامریڈی کے مراکز پر BRS کارکنان کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کو ضلع صدر مجیب الدین کی صدارت میں خاتم العلمی لائے جانے کے باعث اس موقع پر سابقہ وزراء KTR بالکنڈہ MLA ویملا پرشانت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں پھر دوبارہ خشک سالی پیدا ہوئی ہے اور تلنگانہ کا قیام عمل میں نہ آنے سے پہلے کسانوں کی جانب سے برقی پانی کے لیے جدوجہد کرنے کے حالات پھر دوبارہ واپس آنے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سینئر قائدین کو CM ریونت ریڈی سے خود کو محفوظ رکھنے کا انتباہ دیا۔ కరీంనగర్ లో ఒక దగ్గర పంటలు ఎండిపోయినాయంటే మా గంగుల కమలాకర్ అన్న నువ్వు రా అని చెప్పి కొంటపోయిండు, తీసుకుపోయిండు। అక్కడ 5-6 రైతులు వచ్చారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని ఒక ఆయన, తిరుపతి అని ఒక ఆయన, శంకర్ అని ఒక ఆయన, అంజయ్య గారు ఇంకో ఆయన, అందరూ పక్క పొలాలలో మేము బోంగానే వచ్చింది। మొత్తం ఎండిపోయినాయి, ఎక్కడికక్కడ నెర్రెలు వారి గందరగోళంగా ఉన్నది। వాళ్ళు చెప్తాను, మేము అడగని కూడా అడగలేకపోయి అన్న మొదటిసారి తెలంగాణ వచ్చినాక మొదటిసారి అర్ధరాత్రి బాయి కాడిపోయే రోజులు మళ్ళీ వచ్చినాయన్నా, అర్ధరాత్రి మళ్ళా కరెంటు కోసం బాయి కాడిపోయే రోజులు వచ్చినాయని ఒక రైతు చెప్పిండు। ఇంకో రైతు అని అంటున్నాడు, అన్నా నాకు 6 ఎకరాలు ఉన్నది, ఇంకో 2 ఎకరాలు ఎండిపోయింది, ఇంకో 4 ఎకరాలు ఇంకో కాడు ఉన్నది, అది కూడా ఇంకో వారంలో ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది, గందరగోళం ఉన్నది, నా బతుకాగమయ్యే పరిస్థితి వచ్చిందన్న అనే మాట చెప్పిండు। మూడో ఆయన కొద్దిగా పెద్ద సెట్, ఆయన పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆయన అన్నాడు, RTC मुलाजमीन जिन्होंने 21% फिटमेंट के ऐलान पर खुशी का इजहार किया। कागज नगर की कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों ने जश्न मनाया।
ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ جناب ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ 53,071 RTC ملازمین کی تنخواہ میں 21% فٹمنٹ کے ذریعے تقریباً ہر ملازم کے لیے 8 تا 12,000 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ کاغذ نگر قصبے کے مقامی RTC بس اسٹینڈ کے احاطے میں آج RTC ملازمین کے ساتھ کانگریس پارٹی قائدین نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کی تصویروں کو دودھ سے نہلایا اور تہنیت پیش کر کے جشن منایا۔ اس تقریب میں بلاک کانگریس صدر تروپتی کانگریس پارٹی کے قائدین بھی موجود تھے۔ کانگریس پارٹی کے قائدین ماجی سنتوش وینکٹیش، پونم رمیش اور RTC کارکنوں نے شرکت کی۔ شہر کے راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں نیہو ستیم آرگنائزیشن کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے جانے والے ٹیلنٹ ٹیسٹ میں سفانہ فاطمہ نے اسٹیٹ فرسٹ رینک حاصل کیا۔ ضلع نظام آباد کے مراکز پر واقع راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں نینو سائنستم آرگنائزیشن کی جانب سے سائنس ٹیلنٹ ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ٹیلنٹ ٹیسٹ میں بانسواڑہ انڈین ماڈل اسکول سے تعلق رکھنے والے 7ویں جماعت کی طالبہ سفانہ فاطمہ نے اسٹیٹ فرسٹ رینک حاصل کیا۔ اس ٹیلنٹ ٹیسٹ میں دیگر اضلاع کے 19 اسکولوں سے تعلق رکھنے والے 60 طلباء نے شرکت کی۔ وہ اس موقع پر نینو ستیم آرگنائزیشن کی جانب سے سفانہ فاطمہ کو میمنٹو و سرٹیفکیٹ حوالے کیا گیا اور انڈین ماڈل اسکول انتظامیہ کی جانب سے سفانہ فاطمہ کو مبارکباد دی گئی۔ کانگریس حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والے 6 گارنٹی اسکیمات کے تحت الیکٹریسٹی زیرو بل عوامی نمائندوں نے ڈکم پلی کے مستحقین کو کیا حوالے۔ ڈکم پلی دیہات میں کانگریس قائدین و عوامی نمائندوں نے کانگریس حکومت کی جانب سے نافذ کردہ گروہ جیوتی اسکیم کے تحت اندرون 200 یونٹ برقی استعمال کرنے والے مستحقین کو الیکٹریسٹی بل زیرو بل کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار پر آنے کے فوری بعد مرحلے وار طریقہ کار کے تحت روبے عمل میں لائے جانے والے اسکیمات کے ثمرات سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فائدہ پہنچانے کے باعث مقامی عوام کانگریس حکومت کے تئیں کافی مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں OBC ضلع جنرل سیکرٹری P پروین، یوتھ کانگریس حلقہ صدر کے سری کانت، NSUI آلور منڈل صدر کے بھرت N گنگا ریڈی، کرشنا کانت، سریندر گنگادھر چنیا، بھوجنا بھرت مہیش، کانگریس قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ بھیمگل منڈل کے گونو گپلا دیہات میں حکومت کی جانب سے شروع کی گئی اسکیمات کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لائے جانے کے باعث مقامی عوام و کانگریس قائدین نے CM ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے کیا اظہار تشکر۔ بھیمگل منڈل کے گونو گپالا دیہات میں کانگریس حکومت کی جانب سے انتخابات کے موقع پر دیے گئے تیقنات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے گروہ جیوتی اسکیم کے تحت کانگریس پارٹی کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی 200 یونٹ برقی کے علاوہ 500 روپے میں گیس سلنڈر کی فراہمی عمل میں لائے جانے کے پیش نظر کانگریس قائدین و مقامی عوام نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے دیے گئے 6 گارنٹی اسکیمات کو مرحلے وار طریقے سے روبے عمل میں لاتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کو RTC بسوں میں مفت بس سفر کی سہولت فراہم کی گئی اور راجیو آروگیہ شری اسکیم کے تحت غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت راجیو آروگیہ شری اسکیم کی رقومات میں اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے اندرون 200 یونٹ مفت برقی استعمال کرنے والے استفادہ کنندگان کو زیرو بل کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے اور خواتین کو پکوان میں ہونے والی دقت کو دور کرنے کے مقصد کے تحت حکومت کی جانب سے خواتین کو 500 روپے میں گیس سلنڈر کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ریاستی حکومت براہ راست بھرتی کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد کو 44 سے بڑھا کر 46 کر دیا ہے، جس کے تحت مخلوعہ جائیدادوں پر عنقریب تقررات عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں موضوع کے کانگریس قائدین و صدر چرن گوٹ بوجا گوٹ، ضلع کانگریس پارٹی جنرل سیکرٹری شنکر گنگا دھر، یوسف B گنگارام، G گنگارام، مان سنگھ، نوین گوٹ، لمبادری، ہریش گنگارام، نرسا گوٹ، پرساد موضوع کے صدر و دیگر نے شرکت کی۔ اس ماہ کی 12 تاریخ کو حیدرآباد میں منعقد ہونے والے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے جلسے عام کو کامیاب بنانے کے ضلع سیکرٹری N راجیشور نے کی اپیل۔ درپلی منڈل کے مراکز پر واقع شکتی مراکز انچارج و بوتھ صدر و عہدیداران کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر حصہ لینے والے ضلع سیکرٹری N راجیشور نے کہا کہ اس ماہ کی 12 تاریخ کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ حیدرآباد میں آمد کے موقع پر انعقاد عمل میں لائے جانے والے جلسے عام میں BJP پارٹی سے وابستہ قائدین کارکنان کثیر تعداد میں حصہ لیتے ہوئے جلسے عام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں 400 نشستیں حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کارکن کو سخت محنت کرنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام میں G مہیپال یادو، نریش گوڈ، P گنگادھر، C مہیش، K بال ریڈی، راجہ ملو، G راجیشور،
ان पेंटना शक्ति मराकज़ के इंचार्ज बुद्ध कमेटी सदर खादिन कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। పార్టీ దర్పల్లి మండల కార్యవర్గ సమావేశము ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ అమిత్ షా గారు 12వ తారీఖు నాడు ఎల్లుండి మరి ఎల్బీ స్టేడియంలో 2 గంటలకు సమావేశం గలదు బహిరంగ సభ. మరి ఈ బహిరంగ సభకు పోలింగ్ బూత్ స్థాయి అధ్యక్షులు, శక్తి కేంద్రం ఇన్ఛార్జీలు, మండల పదాధికారులు, ఆపై స్థాయి నాయకులు इस माह की 14 तारीख को मुनक़िद होने वाले महापंचायत प्रोग्राम को कामयाब बनाने की संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी ने की अपील। जिले निजामाबाद के तेलंगाना ज़राई मजदूर यूनियन दफ्तर में संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास को पी वेंकट रामलू की सदारत में इनेक़ात अमल में लाया गया, जिसमें SKM रियासती कन्वीनर वी प्रभाकर, SKM जिले कमेटी मेंबर पी वेंकटेश, बी देवराम, वेलपुर भुमैया, गंगाधर, सुरेश, किशोर, राजना व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वी प्रभाकर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल कबल किसान मुखालिफ 3 माह की क़वानीन के खिलाफ दहली में जद्दोजहद करने के दौरान 750 अफराद की कीमती जान ज़ाय होने के नतीजे में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सिया क़वानीन को मनसूख करने के ताल्लुक़ से 7 उमूर को तहरीरी तौर पर तयख़ुन देते हुए नज़रअंदाज कर दिया गया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 13 फरवरी को दिए गए तयख़ुनात को रूप अमल में लाने के लिए किसानों की जानिब से ज़िले निज़ामाबाद 14 मार्च को धरना चौक में इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले महापंचायत प्रोग्राम में किसान मजदूरों की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में तीसरी बार मोदी सरकार कायम होगी। रोशन टीवी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में MP DRV ने किया इजहार। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के में गुज़िश्ता कभी न होने वाली तरक्की मोदी हुकूमत के दौर इख्तिदार में कर दिखाने का K6 को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में MP DRV ने इजहार किया। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के ताल्लुक से इन्होंने बात करते हुए कहा कि कोई भी इलेक्शन हो, मैं बग़ैर रकम के मुकाबला करते हुए फतेह हासिल करूँगा और मोदी की तरबियत में मुल्क में ज़ेर इख्तिदार रियासतों में बदउनवानी से पाक हुक्मरानी जारी है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तशहीरी मुहिम का इनेक़ात अमल में लाए जाने का इज़हार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में हल्दी की फसल की मांग ज़्यादा इजाफा होने का इज़हार किया। इस मौके पर MP DRV ने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में दिए गए तयख़ुनात से ज़ायद काम करने का इन्होंने इज़हार किया। ఇప్పుడు పసుపు బోర్డు కూడా వచ్చింది. పసుపు బోర్డు టేక్ ఓవర్ చేసి పనులు ఇంకా వేగవంతమవుతాయి. పసుపు రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా 200 కోట్లతో రీసెర్చ్ సెంటర్ పెడతామని కూడా అమిత్ షా గారు చెప్పడం జరిగింది. సో పసుపు యొక్క ఎగుమతులు కూడా 400% పెంచే విధంగా కేబినెట్ తీర్మానం ఉంది పసుపు బోర్డు పెట్టేటప్పుడు 2030 వరకు. సో దానికి తగ్గట్టుగా మనం విస్తీర్ణత పెంచుకుంటూ, ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచుకుంటూ, ఇండియాలో కూడా మార్కెటింగ్ పెంచుకుంటూ, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుకుంటూ, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ అందుకే చెప్తున్న పని ఇప్పుడే మొదలైంది. పని కథం కాలే, ఇప్పుడు అసలు పని మొదలైంది. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న యూత్కు మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? మన యూత్కి నేను చెప్పేది ఏముందండి, వాళ్ళే నాకు చెప్తున్నారు అబ్కి బార్ 400 పార్ అంటున్నారు. ఎన్ఆర్ఐలు మొదలు పెడతారు, ఆడ గల్ఫ్లో ఎన్ఆర్ఐలు మొదలు పెడతారు, ఇక్కడ ఫోన్లు చేస్తారు, వాళ్ళ ఇళ్ళలో చెప్తారు అబ్కి బార్ 400 పార్ అంటారు వాళ్ళు కూడా. నరేంద్ర మోడీ దేశాన్ని కాపాడుతున్నాడు, ధర్మాన్ని పెంచుతున్నాడు, ధర్మ సంస్థాపన చేస్తున్నాడు, సనాతన ధర్మాన్ని ప్రపంచంలో పెంచుతున్నాడు, చంద్రమండలం నుంచి భూమండలం మీద మొత్తం భారతీయతని పెంచుతున్నాడు. అటువంటి వ్యక్తికి మనం బలపరిచే బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా ఓట్లు వేయండి. అబ్కి బార్ 400 పార్. 100 साल मुकम्मल करने के पेश नज़र 1 लाख शाखों का ख़याम अमल में लाने के लिए हर एक को कोशिश करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। शाह निजामाबाद के गिरिराज कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह इंदौर शाह का इजलास का इनेक़ात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के अलावा इलाके तेलंगाना के बुद्धमत के N प्रमुख वो वेंकट शिवा कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर 65 शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले स्वयं सेवकों ने एक ही बार परचम लहराया। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने सबके हमरा योगा की नुमाइश की। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने कहा कि हमारी सकाफती व रवायत आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए हमारा मुल्क काम करने का इजहार किया।
75,000 శాఖలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా లక్షస్ శాఖలు అనే ఒక గోల్తో, ఒక గమ్యంతో ప్రతి హిందువు కూడా सीपी कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स की टीम ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा वेलपुर में 100 टन पीडीएस चावल को किया जब्त। जिले निजामाबाद वेलपुर मंडल के मुकाम पर सीपी कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स की टीम ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा हासिल करदा इत्तला के तहत मुकामी वज्रा इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी तौर पर महफूज किया गया तकरीबन 100 कुंटल पीडीएस चावल के अलावा 2 लॉरियों को जब्त करने का इजहार के इस मौके पर इनके साथ एसआई विनय कुमार, इन्फोर्समेंट डीटी विनोद श्रीनिवास भी मौजूद थे। మేరకు వేల్పూర్ ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ ఫోర్సుతో ఈ వజ్రా రైస్ మిల్, సాయి కృష్ణ గౌడ్ సంబంధించిన వజ్రా రైస్ మిల్, ఇందులో దాదాపు 100 నుంచి 120 టన్స్ బియ్యం పీడిఎస్ రైస్ ఉన్నది అని నమ్మకమైన సమాచారం మేరకు ఎస్ఐ వేల్పూర్ ఇక్కడికి రైడ్ చేసినాడు. అందులో ఒక 2 లారీలు ఆల్రెడీ నింపినవి ఉన్నాయి. తర్వాత ఒక బొలెరో వెహికల్ నింపినది ఉంది ఆల్రెడీ. తర్వాత మిగతా ఇంకా రెండు मुखफ़ल किए गए मकानात को टारगेट करते हुए सारखों ने सरखे की वारदात अंजाम दी। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले निजामाबाद भीमगल मंडल व बड़ा भीमगल में सारखों ने तबाही मचाते हुए मुखफ़ल किए गए मकानात में सरखे की वारदात अंजाम देते हुए जनगम प्रवीण जनगम राजेश्वर के मकान में दाखिल होकर 10 तोले सोना व 30,000 नगद रकम का सरका किया और देहात में मौजूद दूसरे घरों की खुफल शिकनी करते हुए सामान बिखेर दिया। वो मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर जाए मुकाम पर पहुँचने वाले पुलिस मुलाजमीन ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। तलबा तालीम के साथ साथ फलाही खिदमात अंजाम देने की डॉक्टर बसंत रेड्डी ने की अपील। भीमगल में वाक़ई श्री सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल में 10th क्लास के 28वें बैच से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के सदर डॉक्टर जी बसंत रेड्डी, कमेटी के अरकान के गंगाराम जी नरसैया, के सुधाकर राव, जी अरविंद कुमार वो दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने में कामयाब रहे। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र डॉक्टर बसंत रेड्डी ने कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ फलाही खिदमात अंजाम देते हुए मुल्क के लिए फ़ायदेमंद शहरी के तौर पर तैयार होने की ताकीद की। ज़िले निजामाबाद के मराकज़ पर PDSU शहरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम सावित्री बाई फुले की 127वीं बरसी तक़ारिब का इनेकात अमल में लाया गया। सावित्री बाई फुले की 127वीं बरसी के पेश नज़र ज़िले निजामाबाद के मराकज़ पर PDSU निजामाबाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश किए गए। इस मौके पर देविका ने कहा कि सावित्री बाई फुले मुल्क में पहली बार ख़वातीन व पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली तबक़े को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हुए ज़ात पात का ख़ात्मे के अलावा तालीमी शोबे में दरपेश मसाइल के हल के लिए इनकी जानिब से फ़राहम करदा ख़िदमात को काबिल सताइश करार दिया। PF दफ्तर के सामने मुनाकिद होने वाले AITUC धरने को कामयाब बनाने के लिए आज AITUC बीड़ी वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम दफ्तर में प्रेस मीट का इनेकात अमल में लाया गया। शहर में वाक़ई PF दफ्तर के सामने मुनाकिद होने वाले AITUC धरने को कामयाब बनाने के लिए आज AITUC बीड़ी वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम दफ्तर में प्रेस मीट मुनाकिद की गई। इस मौके पर ज़िले जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने बात करते हुए बीड़ी मजदूरों को कम अज़ कम रिजर्वेशन 6,000 रुपये इजाफा करे ROC ऑनलाइन से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करवाने का मुतालबा करते हुए कल सुबह के अवलिन सात और ठीक 10 बजे निज़ामाबाद बीड़ी कमिश्नर दफ्तर के सामने AITUC बीड़ी वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम धरने का इनेकात अमल में लाया जाएगा। लिहाजा बीड़ी वर्कर्स कैसे तादाद में हिस्सा लेते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। డిక్లరేషన్ ఇచ్చినా ఇంకా ఎటువంటి ఆన్లైన్ ద్వారా ఏ డిక్లరేషన్ ఇచ్చినా కూడా PF అధికారులు త్వరితగతిన సమస్యను పరిష్కారం చేయకుండా పెన్షన్ వచ్చేటటువంటి కార్మికులకు కానీ PF ఉన్నటువంటి కార్మికులకు కానీ అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కనీస పెన్షన్ 6,000 రూపాయలు వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించి అమలు చేయాలని, PF క్లియరెన్స్ వెంటనే చేసి इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में तीसरी बार मोदी सरकार कायम होगी। K6 रोशनी चैनल को दिए जाने वाले खुसूसी इंटरव्यू से निजामाबाद MP डी अरविंद का खिताब।
100 साल मुकम्मल करने के पेश नज़र 1 लाख शाखों का क़ियाम अमल में लाने के लिए हर एक कोशिश करे। RSS शहरी शाखों के संगमम से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इज़हार। CP कामेश्वर के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स की टीम ने वेलपुर में 1000 कुंटल PDS चावल का जखीरे को किया था। मुखब्बल के ये मकानात को टारगेट करते हुए सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। तफसीलात कुछ इस तरह से। हज सोसाइटी निजामाबाद और जमीयत उलमा की जानिब से नौमंतखब तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और रियासती रुकन हज कमेटी मुफ्ती इलियास साहब को पेश की गई तहनीत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।